اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، مسجد کے اوپر آپ نے خرچ کر لی، مدرسے کے اوپر آپ نے خرچہ کر لیا، اللہ کے دین میں چلنے والوں پر آپ نے خرچہ کر لیا، یہ گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو قرض عطا کر دیا۔ اور مسلمانان جب جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہوتا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مسلمان اپنے گھروں کا ساز و سامان لا کر وہاں رکھتے اور نبی علیہ السلام کو دیتے کہ اللہ کے راستے پر اس کو خرچ کرے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کو قرض کا ادا کرنا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اللہ کو قرض حسنہ عطا کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی کہ یہودیوں تم لوگ اپنی کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت لکھی گئی، اس کے باوجود تم لوگ اس پیغمبر پر، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو، کیوں؟ تو وہاں بیٹا ایک یہودی تھا، اس نے کہا اے ابو بکر، ہم اس نبی کے اوپر کیا ایمان لے کر آئیں گے کہ جس کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ تو کیا وہ اللہ جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اور مجھے قرض حسنہ دو، کیا وہ اللہ فقیر ہو گیا؟ نعوذ باللہ، کیا وہ اللہ غریب ہو گیا کہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اور جب وہ اللہ فقیر ہو گیا تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں لے کر آئے؟ ہم تو کسی غنی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور وہاں پر اس یہودی کو تپڑ مارا جو وہاں گرا، اور وہ یہودی بھاگ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا آپ نے کیوں مارا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول، میں نے ان کو کہا اللہ پر ایمان لے کر آؤ، یہ مجھے جواباً کہنے لگا کہ تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے، اور میں اس پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ جس کی بنا پر مجھے غصہ آیا میں نے اس کو تپڑ مارا۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ کیا تم نے اس طریقے سے بات کہی ہے؟ اس نے فوراً انکار کیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اے پیغمبر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، یقیناً اس یہودی نے اس طریقے سے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ تو ایک تو اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی اونچی ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر جب جھوٹ بولا گیا اللہ رب العزت نے اس کی صداقت فرما دی کہ ابوبکر یقیناً تو صادق ہے، اے ابوبکر تو یقیناً سچا اور امین ہے۔ اللہ پاک نے اس کی گواہی دے دی۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا یہودیوں کو کہ جو تم اپنی زبان سے بات نکالتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہماری بات چھپی رہے گی، کسی کو پتہ نہیں رہے گا، ہم مسلمان کو جیسے چاہے جب چاہے دھوکے میں رکھ سکیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو ہر ایک چیز کے متعلق علم ہے۔ اب لوگ سمجھتے نہیں، جب لوگوں کو کہا آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی دین تو غنی ہے۔ جب لوگوں کو کہا آتا ہے اللہ کے مسجد کے متعلق خرچ کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی مسجد تو غنی ہے، ہم مسجد کو کیوں دیں۔ جب لوگوں کو کہا آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت۔ ارے میرے بھائیوں، آپ کو ضرورت ہے اللہ کو دینے کی، اللہ کو ضرورت نہیں آپ سے لینے کی۔ آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کو یہ مال کس نے دیا؟ آپ کو یہ مال میرے اللہ نے دیا، اور اللہ نے آپ کو اس لیے دیا
کہ آپ اس میں اپنا گزارا کریں اور آپ اسی مال کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنوائیں اور سنواریں۔ لیکن آپ کے پاس مال ہے، آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کا کوئی غم اور فکر نہیں، جس کے بنا پر آپ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں مجرم قرار پائیں گے۔ اسی اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، تو فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، وہ اگر بخل کرتے ہیں کہ میرا مال بچ جائے گا، میرا مال میرے پاس جمع رہے گا، تو وہ اپنی ذات سے اپنے آپ کے بارے میں بخل کرتے ہیں اور یہ مال ان کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے جو تمہارے پاس پڑا ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھو، لیکن تمہارے کام آنے والا نہیں۔